TNN ٹی وی کی بین الاقوامی خبروں کے ساتھ میں ہوں بشرا خان۔ کینیڈین وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو نے فلسطینی ریاست کے بارے میں بنجمن نیتن یاہو کے موقف کو تنقید کا نشانہ بنایا، جب اسرائیلی وزیر اعظم نے نیوز کانفرنس میں یہ دعویٰ کیا کہ نام نہاد دو ریاستی حل ختم ہو چکا ہے۔ مزید جان لیتے ہیں اس رپورٹ میں۔ کینیڈین وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو نے فلسطینی ریاست کے بارے میں بنجمن نیتن یاہو کے موقف کو تنقید کا نشانہ بنایا، جب اسرائیلی وزیر اعظم نے نیوز کانفرنس میں یہ دعویٰ کیا کہ نام نہاد دو ریاستی حل ختم ہو چکا ہے۔ ٹروڈو کا کہنا تھا کہ میں وزیر اعظم نیتن یاہو کو یہ سن کر حیران نہیں ہوا، یہ طویل عرصے سے ان کا موقف رہا ہے۔ انہوں نے اور میں نے صرف چند ہفتے پہلے بالکل اسی موضوع اور دیگر پر ایک وسیع گفتگو کی تھی۔ کینیڈین وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ کینیڈا کی پوزیشن بالکل واضح ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ خطے کے لیے آگے بڑھنے کا واحد راستہ دو ریاستی حل، در حقیقت ایک محفوظ اسرائیل کے لیے آگے بڑھنے کا واحد راستہ ایک فلسطینی ریاست کا ہونا ہے جو بین الاقوامی سطح پر تسلیم شدہ سرحدوں کے ساتھ بھی محفوظ ہو۔ کینیڈین حکام کا کہنا ہے کہ اسرائیل کی نئی سرکاری پوزیشن مشرق وسطیٰ کے بارے میں کینیڈا کی دیرینہ پالیسی میں بھی متصادم ہے، جو اوسلو معاہدے اور اس کے بعد کے معاہدوں کو اس کے نقطہ نظر کے مرکز میں اوسلو میں رکھتی ہے۔ کینیڈا فلسطینیوں کے حق خود ارادیت کو تسلیم کرتا ہے اور ایک جامع، منصفانہ اور دیرپا امن تصفیہ کے حصے کے طور پر ایک خود مختار، آزاد، قابل عمل، جمہوری اور علاقائی طور پر متصل فلسطینی ریاست کے قیام کی حمایت کرتا ہے۔ دوسری جانب مغربی کنارے کا دورہ کرنے والے دو ارکان پارلیمنٹ کا کہنا ہے کہ وہ علاقے میں اسرائیلی آباد کاروں کے تشدد کے بارے میں فکر مند ہیں۔ لبرل ارکان پارلیمنٹ سلمیٰ زاہد اور شفقت علی، نیو ڈیموکریٹ ارکان پارلیمنٹ ہیدر میک فیرسن، میتھیو گرین اور لنڈسے میتھیسن کے ساتھ مغربی کنارے اور اردن کا دورہ کر رہے ہیں۔ علی نے کہا کہ ارکان پارلیمنٹ نے اس ہفتے کے اوائل میں مشرقی یروشلم پہنچنے کے بعد سے آباد کاروں کے تشدد کے متاثرین سے سنا ہے، بشمول وہ فلسطینی جو کہتے ہیں کہ انہیں گولی مار دی گئی ہے یا ان کے گھروں کو جلا دیا گیا ہے۔ یہ واقعات ہو رہے ہیں اور میں نے زمین پر بہت سے لوگوں سے یہ سنا ہے۔ انوائرمنٹ کینیڈا کے مطابق اس ویکینڈ پر ٹورنٹو کے شہری اس ویکینڈ پر شدید سرد موسم کا سامنا کریں گے۔ مزید احوال اس رپورٹ میں۔ انوائرمنٹ کینیڈا کے مطابق اس ویکینڈ پر ٹورنٹو کے شہری اس ویکینڈ پر شدید سرد موسم کا سامنا کریں گے۔ ماہرین موسمیات کے مطابق جمعے کی صبح ہونے والی برف باری کے سبب شہریوں کو دوران ڈرائیونگ مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ جنوبی انٹیریو کے بیشتر حصوں میں 5 سینٹی میٹر تک برف باری کا امکان ہے۔ اس کے بعد جھیلوں سے دوبارہ برف باری ہوگی اور اس علاقے میں شہری سرد درجہ حرارت کا ایک اور قلیل مدتی موسم محسوس کریں گے۔ انوائرمنٹ کینیڈا کے مطابق اس ویکینڈ پر شہر کا کم سے کم درجہ حرارت -2 اور زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت -12 ڈگری سینٹی گریڈ تک جانے کی توقع ہے۔ ہفتے کے روز دن کے اوقات میں شہر میں ہلکی برف باری کا امکان ہے، جبکہ درجہ حرارت -8 رہے گا، جو رات کے اوقات میں -12 ڈگری سینٹی گریڈ تک پہنچ جائے گا۔ اتوار کے روز شہر کا درجہ حرارت دن کے اوقات میں -2 رہنے کی توقع ہے، جو رات کے اوقات میں -5 تک پہنچ جائے گا۔ الیکشنز کینیڈا نے اگلے وفاقی انتخابات کے لیے ووٹرز کو تیار کرنے کے لیے آن لائن ڈس انفارمیشن ٹول کا آغاز کر دیا۔ مزید احوال اس رپورٹ میں۔ الیکشنز کینیڈا نے اگلے وفاقی انتخابات کے لیے ووٹرز کو تیار کرنے کے لیے آن لائن ڈس انفارمیشن ٹول کا آغاز کر دیا ہے۔ ایجنسی کا کہنا ہے کہ وہ انتخابی عمل پر توجہ مرکوز کرے گی، پارٹیوں، امیدواروں کے اشتراک کردہ مواد کی درستگی پر نہیں۔ الیکشنز کینیڈا میں انتخابی عمل کے بارے میں غلط معلومات اور غلط معلومات کو ختم کرنے میں ووٹروں کی مدد کرنے کے لیے ایک آن لائن ٹول شروع کر کے اگلے وفاقی انتخابات کے دوران کینیڈا کے ووٹروں کو غلط بیانیوں اور معلومات سے دور کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ الیکٹو فیکٹس ویب سائٹ، جو اس ہفتے شروع کی گئی ہے، حالیہ برسوں میں الیکشنز کینیڈا کے حکام کی طرف سے مشاہدہ کی گئی سب سے عام غلط فہمیوں کو دور کرنے کے لیے حقائق پر مبنی معلومات فراہم کرتی ہے۔ چیف الیکٹورل آفیسر نے ایک بیان میں کہا ہے کہ غلط معلومات کے خلاف لچک پیدا کرنے سے جمہوریت کی مجموعی صحت کو مضبوط بنانے میں مدد ملتی ہے۔ الیکٹو فیکٹس ایک اضافی قدم ہے جو انتخاب کرنے والے اس بات کو یقینی بنانے کے لیے استعمال کر سکتے ہیں کہ وہ انتخابی عمل کے بارے میں مطلع اور درست معلومات رکھتے ہیں۔ اسرائیلی فورسز کی جاری وحشیانہ جارحیت پر غزہ کی پٹی کی انتظامیہ نے اعداد و شمار جاری کیے ہیں، جس کے مطابق 104 روز کے دوران اسرائیلی فورسز نے غزہ میں 2058 بار فلسطینیوں کا قتل عام کیا۔ مزید تفصیلات اس رپورٹ میں۔ اسرائیلی فورسز کی جاری وحشیانہ جارحیت پر غزہ کی پٹی کی انتظامیہ نے اعداد و شمار جاری کیے ہیں، جس کے مطابق 104 روز کے دوران اسرائیلی فورسز نے غزہ میں 2058 بار فلسطینیوں کا قتل عام کیا۔ غزہ انتظامیہ کے مطابق اسرائیل حملوں کے باعث 31,620 فلسطینی شہید اور لاپتہ ہوئے۔ 104 روز میں
24,620 شہیدوں کی لاشیں اسپتالوں میں لائی گئیں۔ غزہ انتظامیہ نے بتایا کہ شہیدوں میں 10,800 بچے اور 7,250 خواتین شامل ہیں۔ غزہ انتظامیہ نے کہا اسرائیلی حملوں میں 337 طبی عملہ، 45 فائر بریگیڈ عملہ اور 119 صحافی شہید ہو چکے۔ لاپتہ افراد کی تعداد 7,000 سے زائد ہے، جن میں 70% بچے اور خواتین ہیں۔ غزہ انتظامیہ کے مطابق زخمیوں کی تعداد 61,830 ہے، جبکہ 11,000 زخمیوں کو بیرون ملک علاج کی سخت ضرورت ہے۔ امریکہ میں شدید سردی کی وجہ سے ایک ہفتے کے دوران ہلاک ہونے والے افراد کی تعداد 43 ہو گئی ہے۔ امریکہ کے بیشتر شہروں میں موسم انتہائی سرد ہے۔ شکاگو میں پارہ -30 ڈگری تک گر گیا ہے۔ مزید جان لیتے ہیں اس رپورٹ میں۔ امریکہ میں شدید سردی کی وجہ سے ایک ہفتے کے دوران ہلاک ہونے والے افراد کی تعداد 43 ہو گئی۔ امریکہ کے بیشتر شہروں میں موسم انتہائی سرد ہے۔ شکاگو میں پارہ -30 ڈگری تک گر گیا۔ غیر ملکی میڈیا رپورٹس کے مطابق امریکہ کی 9 ریاستیں شدید سردی کی لپیٹ میں ہیں۔ نیو یارک کے جنوب میں 30 انچ سے زیادہ برف پڑ چکی۔ انتظامیہ نے شہریوں کو بلا ضرورت باہر نہ نکلنے کی ہدایت کی ہے۔ یخ بستہ ہواؤں سے اسموگ اور دھند کی صورتحال ہے۔ مشیگن میں جھیل کنارے برف نے ہر شے جما دی ہے۔ امریکی محکمہ صحت کے مطابق سردی کی وجہ سے سب سے زیادہ 14 ہلاکتیں ریاست ٹینیسی میں ہوئیں، جبکہ پنسلوانیا میں پھسلن کے باعث ٹریفک حادثے میں 5 افراد مارے گئے ہیں۔ ریاست اوریگون میں برف باری اور سرد ہواؤں سے 85,000 افراد گھروں میں محصور ہو گئے، جبکہ کاروباری سرگرمیاں معطل۔ سپلائی کا نظام متاثر ہونے پر 50,000 گھر بجلی سے محروم ہو گئے۔ دوسری جانب یورپی ملک ناروے میں کئی فٹ برف باری کے بعد گاڑیاں برف میں دھنس گئی ہیں۔ TNN TV کے نیوز بلیٹن میں فی الحال اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے TNN TV۔